ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم قابل صد احترام معزز سامعین کرام، یہ سورۃ تکاثر کا آج تیسرا دن ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ تکاثر کے اخیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ دیکھنے کے بعد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر آپ سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیے، نعمتیں دیں آپ کو، آپ نے ان کی کیا قدر کی، کتنا شکر کیا، کتنی ناشکری کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے ہر انسان سے چند سوال ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی، اس زندگی کا حساب دے، اس زندگی میں آپ نے کیا کیا، کون سے کام کیے، کن چیزوں کو ترجیح دی، کن چیزوں پر محنت کی، کن چیزوں کو نظر انداز کیا، کن چیزوں کے بنانے کی فکر کی، کن چیزوں کو بھلا دیا۔ پہلے نمبر پہ یہ سوال ہوگا۔ دوسرے نمبر پر سوال ہوگا کہ جو آپ نے مال کمایا وہ کس طرح، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ حلال طریقے سے جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں کیا، ربا سود نہیں تھا، اور بہت ساری حرام چیزیں ہیں، کوئی حرام طریقہ نہیں تھا۔ کس طرح مال تو نے کمایا، جمع کیا، پہلا سوال یہ ہو۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ وہ مال خرچ کس جگہ پہ کیا، اس کا مصرف بتائیں کہ پہلے نمبر پر مال جمع کس طرح کیا، حلال یا حرام۔ دوسرے نمبر پر مال خرچ کس جگہ کیا، جائز طریقے پہ، ناجائز طریقے پہ، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ استعمال کرنے کی جگہ بھی بتا، اس مال کو جو تو نے استعمال کیا، خرچ کیا، کس جگہ پر خرچ کیا۔ کیا اس میں ایسی کوئی جگہ تھی جو آپ کو آخرت میں کام آئے، ابھی جو آپ کو مل سکے، اسی ایسے مد میں، ایسی جگہ میں آپ نے مال کو خرچ کیا۔ تین سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال ہوگا کہ جوانی، جوانی آپ کی کہاں پر گزری، جوانی میں کیا کیا، جائز ناجائز، حلال حرام، شریعت، کوئی آخرت، کوئی قبر، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، کچھ یاد تھا آپ کو جوانی میں۔ بزرگ کہتے ہیں نا، در جوانی تو بکردن شیوائے پیغمبر، در جوانی تو بکردن شیوائے پیغمبر، وقت پیری گرگ میں شبد پرہیزگارا۔ یہ تو جوانی میں توبہ کرنا نبیین جو کام ہو، جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کا کام ہے۔ جوانی کی جو توبہ ہے وہ وقت پیری، بڑھاپے میں، گرگ میں شبد، بھیڑیا بھی ہو جاتا ہے پرہیزگار، بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، شیر بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے جب اس سے کوئی چیز پکڑنے میں آ نہیں گئی،
اب ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی اس سے بھاگ جاتا ہے، اس کو بھی نہیں پکڑ سکتا، گدھے کے پیچھے بھاگتا ہے گدھے کو بھی پکڑ نہیں سکتا۔ تو اب وہ بزرگ بن گیا ہے، اب وہ بھی بھیڑیا ہے، شیر ہے، پوری زندگی اس نے جانوروں کو پھاڑ کر کھایا، مار کر کھایا، اب وہ بھی بزرگ بن گیا ہے، وہ بھی بزرگ بن گیا ہے۔ بھیڑیا میں اور تجھ میں کیا فرق؟ یہ تیری بزرگی کوئی کام نہیں آتی۔ ہاں وہ الگ سے بات ہے، وہ الگ سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بڑھاپے کی عبادت کو بھی آپ کے لیے کار خیر میں بدل سکتے ہیں، آپ کی آخرت بھی بدل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو، عمل کو، اچھے کام کو، نیکی کو برباد نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا رحم ہے، وہ الگ سے بات ہے، لیکن یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن چوتھے نمبر پر یہ سوال ہوگا کہ تیری جوانی کہاں پہ گزری، جوانی کہاں پہ گزری۔ جوانی میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے نا بھائی، ایک اندھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بزرگ ہوں بڑا، بھائی تو کس طرح بزرگ بن گیا؟ کہتا ہے میں غیر عورت کو نہیں دیکھتا، میں ننگی فلمیں نہیں دیکھتا۔ بھائی تو یہ تیرا کیا کمال ہے؟ تو ہے اندھا، تجھے آنکھیں ہیں نہیں، آنکھیں نہیں، اب تو غیر عورت کو نہیں دیکھتا، کوئی غلط چیز نہیں دیکھتا، تو تیرا اس میں کیا کمال ہے؟ آنکھیں نہیں۔ کوئی شخص بہرا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بزرگ ہوں، بھائی تو کس طرح بزرگ ہے؟ کہتا ہے میں غلط چیز سنتا نہیں۔ بھائی تیرے کان ہی نہیں، تجھے کان ہی نہیں سنتا، تو تیرا کیا کمال ہے اس میں؟ تو یعنی عرض کرنے کا مطلب ہے کہ جب کان ہو پھر ان کانوں کو حرام سننے سے بچائے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام سننے کو حرام قرار دیا ہے۔ آنکھیں ہیں، دیکھ رہا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھتا نہیں، لیکن غلط نہیں دیکھتا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والے مردوں کو کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والی عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظر، اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، یعنی غلط چیز نہ دیکھیں۔ تو یہ حکم ہے۔ اب اس حکم کو مد نظر رکھ کر اگر وہ غلط دیکھنا چھوڑ دیتے، غلط سننا حرام ہے، اس حکم کو مد نظر رکھ کر غلط سننا چھوڑ دیتا ہے، غلط بولنا حرام ہے، اس حکم کو مد نظر رکھ کر غلط بولنا چھوڑ دیتا ہے، غلط کرنا حرام ہے، اس حکم کو مد نظر رکھ کر غلط کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کا کمال ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جوانی میں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جوانی میں۔ یہ کام جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کامیاب ہے۔ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ 5ویں نمبر پر سوال ہوگا علم کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو علم دیا تھا
اس پر عمل کتنا کیا، وہ علم لوگوں کو سکھایا کتنا، اس علم سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ کتنا دیا تو نے۔ قرآن پاک کا علم تھا تیرے پاس، وہ قرآن پاک لوگوں کو تو نے سکھایا، اس قرآن پاک کی تعلیم دی، اس قرآن پاک کی تعلیمات دنیا تک پہنچائی تو نے۔ یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا علم کے بارے میں۔ وہ علم تھا، علم پر عمل بھی کیا۔ اب آپ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو اخیر والی بات تو علماء کے ساتھ خاص ہو گئی، اخیر والی بات تو علماء کے ساتھ خاص ہو گئی کہ علم تو علماء کے پاس ہوتا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہاں پر وہ کھڑا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا ہو کے اس سے سوال کرے۔ یہ 5 سوال ہوں گے، اس کے بعد وہ جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے، کچھ بھی ہو۔ ہر انسان کی بات ہے حدیث پاک میں، اور الفاظ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو علماء کے ساتھ یہ بات خاص ہوتی ہے۔ یہ ایک سوال ہو رہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی علم، علماء کے پاس جتنا علم ہے علماء سے اتنا سوال ہوگا۔ آپ کے عام انسانوں کے پاس جتنا علم ہے اس سے اتنا سوال ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کا کوئی ایسا انسان ہے جس کو معلوم نہیں کہ زنا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کوئی ایسا انسان مسلمان؟ ہر کوئی جانتا ہے زنا حرام ہے، جھوٹ غلط ہے، سود غلط ہے، سب کوئی جانتا ہے، دھوکہ کرنا غلط ہے، سب کوئی جانتا ہے۔ تو جن چیزوں کا علم ہے اتنا سوال ہر کسی سے ہوگا۔ تو جائز ناجائز حلال حرام کا علم تو سب کو ہے۔ کوئی ایسا شخص مسلمان بتائیں جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ نماز پڑھنا میں ثواب ہے یا گناہ ہے؟ یہ کس کو معلوم نہیں؟ سب کو معلوم ہے۔ تو ان چیزوں کا سوال سب سے ہوگا۔ ہاں علماء کو مزید معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ علماء کو یہ معلوم ہے کہ بھائی اس کے متعلق، نماز پڑھنے کے متعلق، روزہ رکھنے کے متعلق، زنا کرنے کے متعلق احادیث کتنی ہیں، تاکید کتنی ہے، زور کتنا دیا جا رہا ہے اس پر، مزید تلقین کتنی کی جا رہی ہے، یہ مزید علم ہے علماء کے پاس۔ تو یہ مزید تاکید کی وجہ سے علماء پر جو قیامت کے دن زور ہوگا وہ بھی مزید ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے 2 کام کرنے، آپ نے ایک کام کرنے، کیا کہ بھئی نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے علماء کو 2 کام کرنے، ایک خود نماز پڑھیں، دوسری بات اور لوگوں کو نماز کی تلقین کریں، اور لوگوں کو بٹھائیں، زبردستی کر کے بٹھائیں، منتیں کر کے بٹھائیں، جال بچھا کر بٹھائیں، جس طرح تبلیغ جماعت والے بیچارے کرتے ہیں نا، کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ حیدرآباد کی مسجد کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا۔ بیرون گشت پہ آتے تھے ہماری مسجد میں جماعت تبلیغ والے، تو جو ہی گاؤں والوں کو، محلے پڑوس والوں کو پتہ چلا کہ جماعت تبلیغ والے آ رہے، مسجد خالی، ویسے 25-30 نمازی ہوتے تھے، 25 سے 30 نمازی ہوتے تھے بر وقت ہر نماز پہ، جماعت تبلیغ والے آئے 2 یا 3، وہ بھی دعا مانگ کے بھاگ جاتے تھے۔ وہ بیچارے
اکرام لاتے، ڈرائی فروٹ لاتے اور یہ وہ بڑا اکرام کرتے، لیکن یہ بیچنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے ایک دن ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کی روٹین کے تو خلاف ہے، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ یہ بات مجھے بھی اچھی نہیں لگتی کہ آپ آتے ہیں اور لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ اس پر اگر عمل کریں۔ امیر صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ۔ میں نے کہا آپ آ جائیں، عصر نماز ہمارے پاس پڑھیں، اچانک آ جائیں، اور نماز کے بعد اٹھ کر یہ اعلان کریں کہ مغرب میں مفتی صاحب کا بیان ہوگا۔ جب میرے نام آپ کہہ دیں گے تو میں آپ کی طرف سے ترجمان بن کر ساتھیوں کو آپ والی باتیں جو بھی ہیں، وہ جن چیزوں پر آپ زیادہ توجہ دلاتے ہیں، وہی بات میں آپ کا نائب بن کر ان کو بتاؤں گا۔ میرے نام پر بیٹھیں گے، ویسے نہیں بیٹھیں۔ ایک انسان کی فطرت ہے نا یار، ذہن بن گیا ہے نا کہ بھائی جماعت تبلیغ والے کیا کرتے ہیں، وعدہ لیتے ہیں مسجد میں۔ اب مسجد میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی چلیں گے، مسجد میں وعدہ کر کے آئیں اور پھر جانا ہے ہی نہیں ہم نے تو جانا ہے ہی نہیں، بس یہ ذہن بنا کے بیٹھے۔ اور ہم نے ایک بات یہ ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ نہیں جانا، اور جماعت والے آ کے مسجد میں وعدہ لیتے ہیں کہ جانے۔ اب مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے قرآن پاک کے سامنے، نماز میں، دعا میں، یعنی یہ سب مقدس چیزیں، مقدس چیزوں کے اندر ہم بیٹھ کر ایک وعدہ کر لیں اور ایسی بات پر وعدہ کر لیں جو کام ہم نے کرنے نہیں، اس لیے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں نے ساری چیزوں کو جماعت کی رائے اور جو تبلیغ جماعت والے آتے تھے ان دونوں کی رائے کو اکٹھا کر کے بات کو بنا دیا، اور الحمدللہ اس کے بعد سارے جماعتی جو بھی ساتھی تھے مسجد میں، محلے والے، پڑوس والے، وہ بیٹھنے لگ گئے۔ ماشاءاللہ بات تو سنتے تھے، آگے کام کسی کا اپنا ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ جماعت تبلیغ والے جو کر رہے ہیں یہ ہم پر احسان کر رہے ہیں، ہم علماء پر ان کا احسان ہے، یہ ہم نے کرنا تھا، لیکن وہ ساتھی کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر ایک بڑا احسان کرتے ہیں۔ وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں۔ 5ویں نمبر پر سوال ہوگا علم کے بارے میں، کہ علم پر عمل کتنا کیا، علم کی تبلیغ کتنا کی، دنیا کو سکھایا کتنا۔ تو کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ آپ سن کر یقین کر لیتے۔ ثم لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین، جب قیامت کا دن ہوگا پھر آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ بھائی دیکھو علماء ہمیں سچ سمجھاتے تھے، قرآن پاک میں سچ تھا، احادیث مبارکہ میں سچ تھا، کہ ابھی دیکھو وہی بات آ رہی، باتیں آ رہی کہ بھائی زندگی کے بارے میں سوال ہو رہے، مال کمانے کے بارے میں سوال ہو رہے، مال خرچ کرنے کے بارے میں سوال ہو رہے، جوانی کے بارے میں سوال ہو رہے، علم کے بارے میں سوال ہو رہے، عمل کے، یہ ساری چیزیں اب پوچھی جا رہی ہیں۔ جب ہم انسان کو آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر وہاں پر اس کی مایوسی کوئی کام نہیں آئے گی۔ ابھی یہ وقت ہے، یہ زندگی کا وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت پر توجہ دیں، ہم اپنی قبر قیامت پر توجہ دیں، ہم وہ کام کر لیں جو ہمارے لیے آخرت میں کام آئیں۔ میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول منظور فرمائے۔